نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بن تصلوا علیہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ پس ایمان لاؤ اللہ تعالی پر اور ایمان لاؤ اس رسول پر جو نبی امی ہے، اس رسول پر ایمان لاؤ جو خود ایمان لایا ہے اللہ تعالی پر اور اس کے کلام پر، اور تم پیروی کرو اس رسول کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں لفظ امی کی تشریح کی جائے گی۔ آپ کے ذہن میں امی کے معنی ہوں گے جو اب تک سنے جا رہے تھے کہ امی کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اور جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو بے باک انداز میں جو لوگ کہتے ہیں کہ امی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آج اس کی وضاحت کریں گے تاکہ آپ کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے، روح میں بالیدگی پیدا ہو جائے۔ کسی جگہ، مقام، شہر، ملک کے آگے آپ لفظ یا لگائے تو وہ یا جو ہوتا ہے وہ نسبتی ہوتا ہے کہ اس مقام کا رہنے والا۔ مثلا آپ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، شہر حیدرآباد کے، تو حیدرآباد کے آگے یا لگائیں تو حیدرآبادی، مطلب یہ کہ حیدرآباد کا رہنے والا۔ ہندوستان کے آگے یا لگائیں، ہندوستانی، پاکستانی، فلسطینی، مصری، سودانی، ایرانی، ترکی، یہ یا لگائے اس نام مقام کے آگے، اس ملک کے آگے یا اس شہر کے آگے۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، اعظمی، مبارک پوری، یا لگانے سے، ناگپوری، کانپوری، بنارسی، تو یہ یا لگانے سے اس مقام، اس شہر یا ملک کی نسبت معلوم ہوتی ہے کہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ لفظ امی کا کیا مفہوم ہے۔ امی میں یا نسبتی ایک ہے، کے آگے یا لگایا گیا ہے۔ تو آپ کے معنی معلوم کرو پہلے، کسے کہتے ہیں؟ تو جب سمجھ جائیں گے تو یا نسبتی سے امی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ سے مراد یا تو القری ہے، یعنی پورے شہروں کی، گاؤں کی ماں، یعنی مکہ معظمہ کو القری کہتے ہیں، مکہ معظمہ کو القری کہتے ہیں۔ تو مکہ کے آگے یا لگائے تو مکی ہو گیا۔ تو مکے کا نام کیا ہے؟ ہے القری۔ تو امی کا مطلب مکے کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں، یعنی مکے میں پیدا ہونے والے کو امی کہتے ہیں۔ یا بنا ہے امت عربیہ سے، جو لکھنے پڑھنے سے عموماً علیحدہ تھے، یعنی بے پڑھے لکھے اور جماعت میں پیدا ہونے والے۔ یا بنا ماں سے، کے معنی کیا ہے؟ ماں کے ہیں۔ امی مطلب یعنی میری ماں۔ تو یا سے مراد ماں جو ہے
ماں کو کہتے ہیں، یعنی شاندار ماں والے، امی ماں والے، ام سے مراد ماں، امی ماں والے، یعنی شاندار ماں والے کہ سیدہ آمینہ جیسی ماں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے ویسی ماں پیدا نہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی بے مثال نبی کی بے مثال ماں، بے مثال نبی کی بے مثال ماں، تو امی سے مراد ماں والے، یعنی حضرت آمینہ کی طرف نسبت ہے، ماں سے نسبت ہے، امی ماں سے نسبت ہے، امی مکے سے نسبت ہے، مکے والے، یا حضرت آمینہ سے نسبت ہے ماں والے، یا امی کے معنی ہے ماں کے پیٹ سے عالم و عارف پیدا ہونے والے، یعنی اس کیفیت سے پیدا ہونے والے، امی یعنی اس حالت میں پیدا ہونے والے، یعنی ماں کے پیٹ سے عالم و عارف پیدا ہونے والے، جن کے دامن پر کسی کی شاگردی یا کسی کی مریدی، کسی سے فیض لینے کا دھبا نہیں، یعنی اسی کیفیت میں زندگی آگے بڑھانے والے، یعنی وہی کیفیت پہ جس کیفیت سے ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، امی ماں کے پیٹ سے جس حالت میں آپ پیدا ہوئے اس کیفیت والے، تو ماں کے پیٹ سے عالم و عارف پیدا ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علم والے عرفان والے پیدا ہوئے، یعنی خلم اعلیٰ جن کا خادم ہو، لوح محفوظ جس کی کتاب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوشتے پر جن کے نظر ہو، وہ کس کا شاگرد ہو؟ سوال ہی نہیں ہے کسی کی شاگردی کا۔ یا بمانے اصل ہے، کے معنی اصل، یعنی جیسا ماں اصل ہوتی ہے اسی طرح کے معنی اصل بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہوا عندہ ام الکتاب، یعنی عالم کی اصلیت والا۔ لفظ امی کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منصور لکھتے ہیں کہ امی وہ ہے جو لکھ نہ سکے، زجاج کہتے ہیں کہ امی اس کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت کی حالت پہ رہے، جس حال میں پیدا ہوئے تو اسی حالت میں جو رہے وہ امی ہے، جس نے لکھنا نہ سیکھا ہو۔ اہل عرب کو بھی امیین کہا جاتا کیونکہ ان میں لکھنا نادر بلکہ معدوم تھا۔ صاحب المعانی علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی مبعوث کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کسی کے سینے کو علوم و معارف سے لبریز کرتا ہے تو اسے تحصیل علم کے مروجہ طریقوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بطن سیدہ آمینہ سے جو ہے عالم و عارف بنا کر پیدا کیا، آپ وہیں سے تمام علوم طے کر کے آپ علوم و معارف سے لبریز ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر کسی کے شاگرد بنے، کسی سے علم حاصل کریں۔ اور جاننے کے بعد لکھنا نہ لکھنا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے، یعنی آپ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نہیں لکھ رہے ہیں، یہ ایک مصلحت رہتی ہے، ایک حکمت رہتی ہے کہ نہیں لکھنے کی بھی ایک حکمت تھی۔ وہ کسی عارف نے لکھا ہے کہ ام الکتاب یعنی قرآن مجید کے فیض نے کیونکہ آپ کی پرورش کی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا لقب امی رکھا، ام الکتاب سے ہے۔ تو امی مکے سے بھی ہے، امی ماں سے بھی ہے، یعنی حضرت سیدہ آمینہ کے بطن سے آپ کی ولادت ہوئی، ام الکتاب سے ہے امی۔ اگرچہ آپ نے علم سیکھنے کی تختی اپنے بغل میں نہیں پکڑی لیکن لوح محفوظ کے تمام رازوں سے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے تمام رازوں سے آپ کو خبر دے دی۔ انس و جن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر اپنے سر رکھ دیے ہیں، اگر ظاہری خط نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا یا لکھایا،
مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے کتاب میں، قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، ہر چیز کا تمام علوم موجود ہے قرآن میں، اور یہ کتاب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، یہ علم عطا فرما دیا ہے۔ جامیل رحمان نے کیا خوب فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و آبرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ قیامت تک جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے فیض سے پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ من ادبک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی؟ تربیت کس نے فرمائی؟ من ادبک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، یعنی میری تعلیم وہ تربیت تو میرے رب نے فرمائی ہے، اور بہترین تعلیم و تربیت فرمائی ہے، اور جس کا استاد رب العالمین ہو اسے پھر دنیا میں کس استاد کی ضرورت پڑے گی؟ کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی جب استاد ہے، یعنی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا مگر عالم الخلق ہے، تمام مخلوق کو پڑھانے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی نبی جو ہے سارے جہاں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ نبی کا منصب ہے۔ منصب رسالت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتاب اور حکمت کی جو مولی میں کائنات ہے، ساری مخلوق کو جو پڑھانے والا ہے، تو کس سے علم حاصل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو جب اللہ سے علم حاصل کرے تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی کے علم کا؟ اگر کوئی عام مولوی پڑھا دے، اگر زمانے کا کوئی مشہور عالم، تو آپ اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر حضور شیخ الاسلام اگر کسی کو پڑھا دیں تو آپ اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا کیا علم ہوگا، کیا معیار ہوگا، کیا تدبر ہوگا، کیا تفقہ ہوگا، کیا فہم حدیث حاصل ہوگا اس کو، کہ حضور شیخ الاسلام اگر پڑھا دے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر حضور محدث اعظم اگر پڑھا دیں کسی کو تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ حضور محدث اعظم پڑھائیں کسی کو تو وہ شیخ الاسلام بن جائے گا، وہ حضرت غازی ملت علامہ سید ہاشمی بنے گا۔ اگر اعلی حضرت فاضل بریلوی اگر کسی کو پڑھا دیں تو کیا بنے گا؟ محدث اعظم بنے گا، وہ صدر الافاضل بنے گا، مفتی اعظم بنے گا وہ۔ تو اب آگے دیکھتے جائیں، حضرت محبوب الہی اگر کسی کو پڑھا دیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں وہ حضرت امیر خسرو بنے گا وہ۔ اگر اسی طرح غریب نواز اگر پڑھا دیں، علم کا اندازہ لگانا مشکل، وہ تو قطب الدین بختیار کاکی ہوگا وہ۔ تو اگر سیدنا علی مرتضی باب العلم اگر پڑھا دیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کے علم کا۔ وہ تو حسن مجتبی ہوں گے، وہ حضرت امام حسین ہوں گے اگر جس کو سیدنا علی مرتضی باب العلم نے پڑھا دیا۔ تو اسی طرح اگر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم پڑھا دیں تو تو صدیق اکبر ہوگا، وہ تو فاروق اعظم ہوگا، وہ تو عثمان غنی ہوگا، وہ تو باب العلم سیدنا علی مرتضی ہوں گے وہ۔ تو اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کسی کے علم کا۔ تو اب جس کو مولا اللہ تبارک و تعالی پڑھا دے تو وہ تو محمد رسول اللہ ہوں گے وہ۔ تو اب جس کا اندازہ لگانا مشکل محال ہے۔ ظاہر ہے جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہوگی؟
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا ہے، جسے مکرم بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں کہ آپ جو امی مبعوث ہوئے، آپ دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیے، کوئی آپ کا استاد نہیں، آپ کسی کے شاگرد نہیں دنیا میں، آپ تلمیذ الرحمان ہیں، اللہ کے شاگرد ہیں، آپ اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے. تو اس کی بہت حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور آپ کا استاد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو. یہ ایک حکمت ہے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھا ہوا شاگرد ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاگرد ہے، تو یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ امی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا، تو اسی لیے آپ کسی کے شاگرد نہیں، کسی کے پاس نہیں پڑھے. تو حضور سے کوئی زیادہ علم والا نہیں، کوئی فضیلت والا نہیں، کوئی علم والا نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. اور ایک وجہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے تھے، یعنی فلاں کے شاگرد تھے، فلاں مدرسے سے تعلیم حاصل کیے، بڑے بڑے اساتذہ مشہور شعراء عرب سے تعلیم حاصل کیے، بڑے بڑے اہل علم سے آپ حاصل کیے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے. تو کہ یہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی نہ آ جائے کہ رے آپ تو عربی فلاں مدرسے میں سے فارغ ہیں، وہاں سے بڑے بڑے شاگرد استادوں سے آپ نے عربی سیکھی ہے، صرف و نحو سیکھا ہے، لغت سیکھی ہے، اس لیے آپ نے قرآن کی آیتیں خود لکھ لیے ہیں. تو یہ گمان کوئی نہ کر سکے، اسی لیے آپ کسی مدرسے کے شاگرد نہیں، کسی استاد کے شاگرد نہیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہے یہ. اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کتاب سے کتاب تیار کی گئی، سابقہ پورے کتابوں کا یہ اثر ہے، نچوڑ ہے، وہ تمام جو پہلے کے کتابیں تھے آسمانی کتابیں اور دوسرے کتابوں سے آپ ایک کتاب تیار کیے ہیں، کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے. تو اس لیے آپ امی ہیں کہ ظاہری طور پہ آپ کسی سے علم حاصل نہیں کیے، تو یہ تمام وسوسے خیالات ختم ہو جاتے ہیں یہ. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے. وہ توجرو و توخرو فرمایا گیا کہ نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے، تو نبی کسی کی تعظیم کرنا پڑتا تھا اگر کسی کے شاگرد ہوتے تو. لہذا آپ کسی کے شاگرد نہیں، کسی سے علم حاصل نہیں کیے، کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمیذ طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں، مگر امی ہونا صرف ہمارے حضور کی خصوصی صفت ہے. یعنی پیدائشی عالم با علم لدنی، تمام علوم کے جامع پیدا ہوئے. دنیا میں جب تشریف لائے تو تمام علوم کے ساتھ آپ تشریف لائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم کے ساتھ آپ کو پیدا فرمایا، عالم و عارف بنا کے پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان باللہ جو ہے درجے حق الیقین کا ہے، ہمارا ایمان باللہ کیا ہے؟ علم الیقین کا درجے کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بلا واسطہ ہے، ہم لوگوں کا ایمان بالواسطہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالشہادہ ہے، ہم لوگوں کا ایمان بالغیب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حالانکہ کیا ہم دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کا ایمان بالشہادہ ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، آپ کا ایمان جو ہے بالشہادہ ہے، آپ نے رب کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالشہادہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ہم کہہ رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین مجدد علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ملک عرب کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ رسول سارے انسانوں کے رسول تھے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں۔ بعثت الی الناس کافہ، ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وللعالمین نذیرا، رسول سارے عالم کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس پر کسی کو انکار نہیں کہ اللہ کے رسول کی بعثت ساری کائنات کے لیے ہے، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس عموم کو سامنے رکھ کر آپ اس آیت پر غور کریں کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا ہے وہ سب امی ہیں، سارے کے سارے امی ہیں، جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ عرب کو جاہل کہنا آسان نہیں ہے، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی شاعرانہ رفتیں آج بھی سب سے خراج عقیدت حاصل کر رہی ہیں۔ والذی بعث فی الامیین فرمایا گیا قرآن میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں مبعوث فرمائے۔ تو کیا عرب کو آپ امی کا لفظ، امی کے معنی اگر جاہل اور ان پڑھ ہے تو کیا عرب کو آپ جاہل کہہ سکتے ہیں؟ ہر جن کی فصاحت و بلاغت اور ان کی شاعرانہ رفتیں آج بھی سب سے خراج عقیدت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی زبان دانی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سوا سب کو گونگا یعنی اجمی کہتے تھے۔ وہ ساری کائنات کا جائزہ لو، کیا ساری دنیا جاہل ہے؟ کیا جالینوس، ابو علی سینا اور یونانی مفکرین جاہل تھے؟ کیا اسلام کے دائرے سے باہر رہنے والے اس دور کے تمام عقلاء و حکما جاہل تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ساری کائنات کے لیے ہے، اور رسول والذی بعث فی الامیین کہ رسول امیین میں مبعوث ہوئے، تو ساری کائنات یہ جو ہے امیین میں آ گئی۔ رسول کی بعثت سارے عالم کے لیے، تو کیا یہ سارا عالم امی سے مراد اگر جاہل ہے، ان پڑھ اگر کیا جائے ترجمہ، تو سارے عالم کو ان پڑھ کہنا پڑے گا۔ تو قرآن کے عموم کو ہم سامنے رکھیں تو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رسول جن کے پاس آئے وہ سب کے سب جاہل تھے۔ اگر آپ ترجمہ کریں والذی بعث فی الامیین، بے شک امیین میں وہی ہیں، اور امیین کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے۔ رسول تو اول و آخر سب کے رسول ہیں، اس میں ماضی و مستقبل کی کوئی تفریق نہیں۔ پھر ہم افلاطون، بخرات و سقراط، جالینوس و ارسطو کو کیسے جاہل کہتے ہیں؟ مگر قرآن تو اس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے آنے والے بھی جاہل تھے اور بعد آنے والے مفکرین بھی جاہل تھے، اور جو دنیا والوں کے سارے علم والے ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں۔ والذی بعث فی الامیین، یہ معاملہ کیا ہے؟
معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہم کو علم کا ایک نیا تصور دے رہا ہے. قرآن ایک نیا تصور پیش کر رہا ہے کہ علم کیا ہے، کہ کسی کے پڑھے لکھے ہونے سے انکار نہیں، کسی کے مفکر ہونے سے انکار نہیں، مگر وہ علم جو خدا کی معرفت نہ کرا سکے وہ جہالت ہے. اللہ اکبر. وہ علم جو خدا کی معرفت نہ کرا سکے وہ جاہل ہے. وہ علم جو اپنی معرفت نہ کرا سکے وہ جہالت ہے. دنیا میں بڑے بڑے کفار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسکالرس ہیں، سائنسداں ہیں، قانون داں ہیں، سب کچھ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہ ہو سکی. پتھروں کے آگے جھک رہے ہیں، درختوں کے آگے جھک رہے ہیں، جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ جہالت. سب کچھ ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑے جاہل ہو گئے. تو هو الذی بعث فی الامیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس میں ہوئی تھی؟ امیین میں. تو خدا کی جن کو معرفت نہیں تھی، تو اس حساب سے سقراط و بقراط، ارسطو و جالینو سب جاہل تھے، کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں تھی ان کو. اس سے ظاہر ہے کہ چاندنی رفتوں کو چھونے والے، شمس پر قابو پانے والے، مریخ پر کمندیں ڈالنے والے، فضاؤں کو تیر جانے والے، دریا کا کلیجہ چیر جانے والے، یہ سب علوم آسان ہیں، مگر خدا کی پہچان آسان نہیں ہے. انسان تو چاند تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی اسے، تو وہ جہالت ہے. تو وہ علم جہالت ہے جو ساری کائنات کی خبر دے اور خالق سے بے خبر رکھے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. اگر تمہیں صحیح علم ملے گا تو دامن رسالت اور باغائے نبوت سے ملے گا. تو جس سے اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، ایمان باللہ حاصل نہ ہو سکے اس کو، تو وہ کیا ہے؟ جہالت. تو قرآن میں ایک جگہ رسول کے لیے امی کا لفظ آیا، اور جن کے لیے رسول کی بعثت ہوئی ان کے لیے بھی امی کا لفظ آیا ہے. رسول کا امی ہونا یہ میرے رسول کا کمال ہے، اور دوسروں کا امی ہونا یہ ان کا نقص و عیب ہے. دوسرے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آ کے علم سیکھتے ہیں، لیکن نبی کا امی ہونا کیا ہے؟ یہ نبی کا کمال ہے. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ بھی امی کے معنی ہر جگہ ان پڑھ اور جاہل لگا دینا صحیح نہیں ہے. امی وہ کلمہ، امی دو کلمے سے بنا ہے، ایک ہے اور یائے نسبتی. امی کے معنی ماں والا. شکم مادر میں جو کیفیت ہو اسی کیفیت کے ساتھ جب ظہور ہو تو وہ کیفیت امی ہے. شکم مادر میں کوئی عالم ہو اور علم لے کر آئے تو اس کا علم امی ہے. شکم مادر میں کوئی حافظ قرآن ہو اور حفظ لے کر ظہور پذیر ہو تو اس کا حفظ امی ہے. شکم مادر میں کوئی جہالت لے کر پیدا ہو تو اس کی جہالت امی ہے. شکم مادر میں جو نبوت لیے ہوئے ہو اور نبوت کے ساتھ ظاہر ہو تو وہ نبی الامی ہے، یعنی پیدائشی نبی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی ہے، پیدائشی نبی. بطن مادر سے آپ پیدائشی نبی ہیں. آپ شکم مادر میں کوئی جہالت لے کر پیدا ہو تو اس کو جہالت امی ہے. وہ شکم مادر میں جو نبوت لیے ہوئے ہو اور نبوت کے ساتھ ظاہر ہو تو وہ نبی الامی ہے، یعنی پیدائشی نبی ہے. نبوت یہاں آ کر نہیں ملی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دنیا میں آ کر نہیں ملی، نبوت لے کر آئے ہیں. ایک روز صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خلت نبوہ سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام
کہ نہ ابھی روح بنی تھی نہ جسم تھا، نہ روح تھی. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. اب نبی الامی کے معنی ہوئے پیدائشی نبوت والا. النبی الامی، پیدائشی نبوت والا. اب میرے رسول نبی کا امی ہونا کمال ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ کمال ہو گیا کہ پیدائشی نبی. نبی کو عالم امی نہیں کہا، خاری امی نہیں کہا، بلکہ نبی الامی کہا. یہ پیدائشی نبوت والا ہے. یہ کیسا ذوق ہے، یہ توہین و تنقیص والا گوشہ ہے، اس کو اپنایا جائے. قرآن میں تو یہ عظمت کے پہلو بھی تو ہو سکتے ہیں. نبی الامی، پیدائشی نبی. تو اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں توہین و تنقیص کا پہلو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ ترجمے کرتے ہیں جس سے نبی کی توہین ہو، تنقیص ہو، کسر شان ہو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر مکہ معظمہ میں مبعوث ہوئے اس کا لقب ہے ام القری. اس نسبت سے نبی الامی کا مطلب ام القری میں آنے والا نبی. میرے رسول پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اس کا لقب ہے ام الکتاب. اس نسبت سے نبی الامی کا مطلب ام الکتاب کا لانے والا نبی. مکہ معظمہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو مکی کہتے ہیں، اور امت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو امی کہتے ہیں. امی امت والا، امی امت والا، امی مکے والا، امی بطن سیدہ آمنہ سے نبوت لے کر پیدا ہونے والا. نبی الامی، پیدائشی نبی. نبی امی یعنی امت والا نبی. واقعی نبی کی جتنی امت ہے کسی کی نہیں ہے. نبی کی جتنی امت ہے، جتنی تعداد ہے نبی کی امت کی، کسی کی نہیں ہے. جنت میں 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی کثرت سے ہوگی. تو یہ ہے نبی کے معنی، نبی الامی کے معنی. تو نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات الہیہ. وہ یزکیہم، اور ان کے دل کو ستھرا کرنا، پاک صاف کرنا. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے. کتاب تو حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، یہ حکمت کس نے دیا؟ نبی صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی ہیں. قرآن نبی کو ایک معلم کائنات کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، میرے نبی کو مؤلف القلوب کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. جو نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو دلوں کی صفائی کرے، کیا اس نبی کے لیے یہ لفظ زیبا دیتا ہے کہ ان پڑھ کہا جائے؟ بغیر سیکھے کوئی کیسے معلم ہو سکتا ہے؟ رسول معلم الکتاب و حکمہ ہیں، ساری کائنات کو سکھانے والے ہیں، حکمت سکھانے والے، کتاب سکھانے والے. تو جب معلم ہے رسول ساری کائنات کے، تو بغیر سیکھے کیسے معلم ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ تم میرے رسول کو اس دنیا کے مدرسے اور دارالعلوم میں تلاش کرتے ہو. میرے رسول نے کب اس دنیا میں سیکھا ہے؟ تلاش وہاں کریں جہاں سے یہ آئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ میرا رسول تو اسی وقت پیدا ہو گیا جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق نہ مغرب، نہ قریش، نہ فرش تھا نہ عرش، نہ فرشی نہ عرشی، نہ آگ نہ آتشی، نہ باد نہ بادی، نہ آب ہے نہ آبی تھے. ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا، ابھی آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا گیا، ابھی چاند و سورج کے چراغ نہیں جلائے گئے،
ابھی ستاروں کی خندیلیں نہیں روشن کی گئی، ابھی آبشار کے نغمے نہیں جاری کیے گئے، ابھی دریا کی روانی بھی نہیں ہے، ابھی پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں مگر نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے، یہ آنے والا عالم لاہوت وہ عالم خود سے آیا ہے۔ اب یہ جہاں سے آیا ہے وہاں دیکھا جائے کہ وہاں کچھ پڑھا اور سیکھا ہے کہ نہیں۔ اب جہاں سے آ رہے ہیں وہاں دیکھا جائے کہ یہ کچھ پڑھ کے آ رہے ہیں یا سیکھ کے آ رہے ہیں یا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، انہیں ما کانا و یکون کا بیان سکھایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا سب کچھ سکھا دیا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں کلام کا تہوار بتا رہا ہے وہ جس کو سکھایا بلا واسطہ سکھایا، اور اب تلاش کرو کہ وہ کون ہے جو بلا واسطہ سیکھ آیا ہے۔ بلا واسطہ سیکھنے کا دعویٰ حضرت جبرائیل بھی نہیں کر سکتے، آپ کیا کریں گے؟ حضرت جبرائیل امین بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راست علم حاصل کیا، سدرہ والا بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے بلا واسطہ فیض لیا ہے۔ یہ تو ایک ہی ہے جو کہہ سکتا ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، کہ میں اللہ سے بلا واسطہ لے رہا ہوں اور مخلوق میرے واسطے سے لے رہی ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سنقرئک فلا تنسى، یعنی ہم تم کو پڑھائیں گے اور پھر فراموش نہ کر سکو گے، یعنی بھول نہ جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے وہ سکھایا اور پھر بھول بھی نہیں سکیں گے آپ کو، ویسا سکھایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرات یعنی پڑھانے اور علم دینے کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اب اگر علم دینے کی نسبت کہیں حضرت جبرائیل کی طرف ہو، کہیں کسی فرشتے کی طرف ہو، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ فرشتہ میرے نبی کا استاد ہے۔ فرشتے کی طرف جو تعلیم کی نسبت ہے وہ تبلیغ کے معنی میں ہے، اللہ سکھا رہا ہے، فرشتہ پہنچا رہا ہے۔ سکھانے والے اور سیکھنے والے کو دیکھو، میرا خدا ساری کائنات کا علم میرے رسول کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو قدرت ہے کہ نہیں؟ میرا رسول سب کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ادھر خدا ادھر رسول، اس نے دیا انہوں نے لیا، بیچ والے تڑپا کریں اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کا مزاج بھی عجیب ہے۔ جس رسول نے ساری کائنات کو علم دیا اس کے علم میں شک ہو رہا ہے، اور اس رسول کے علم کو کم دکھانے کے لیے علم کا بڑا زور استعمال ہو رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں مبعوث فرمایا۔ اب رسول کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت قرآن، وہ یزکیہم، تزکیہ نفس، ان کے دلوں کو پاک کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب اور حکمت، یہ ہے اللہ کے رسول کی ذمہ داری۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے علم حاصل کرے؟ بارگاہ رب العزت سے علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا استاد ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔